السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على روضة محمد في الرياض، وصل على بلد محمد في البلاد، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على روح محمد في الأرواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان نماز کی اہمیت ہے۔ یہ عنوان ہے، اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کہا سنا جائے اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ نماز اسلام کے ارکان میں سے دوسرا بڑا رکن ہے۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگایا جائے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اسے سینکڑوں مرتبہ ذکر کیا ہے۔ اور
ہر نبی کا یہ عمل رہا، ہر نبی پر کوئی نہ کوئی نماز رہی۔ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا فریضہ ہے جو ہر ایک پر لازم ہے، مرد ہو، عورت ہو، آزاد ہو، غلام ہو، ہر ایک پر یہ لازم ہے۔ حج ہر ایک پر لازم نہیں، صرف صاحب ثروت لوگوں پر ہے۔ زکوٰۃ ہر ایک پر لازم نہیں، جہاد ہر ایک پر لازم نہیں، روزہ بھی بعض حالتوں میں انسان کو اجازت ہوتی ہے کہ چاہے رکھے چاہے چھوڑ دے۔ مثلا سفر میں اجازت ہے کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اگر چھوڑیں گے تو کوئی گناہ نہیں۔ بیماری میں اجازت ہے کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بلکہ بعض وقت توڑ بھی سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں، توڑ بھی سکتے ہیں۔ لیکن نماز کسی بھی حالت میں اس کی معافی نہیں ہے۔ آپ سفر میں ہیں تو نماز ہے، آپ بیمار ہیں نماز ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں لیٹ کے پڑھیں، رکوع سجدے سے نہیں اشارے سے پڑھیں، حتیٰ کہ حالت جنگ میں بھی دشمن آپ کے سامنے ہے، حالت جنگ میں بھی نماز آپ پر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے حالت جنگ میں نماز پڑھی، اور اللہ نے اس کا ضابطہ اور طریقہ بھی بتلایا۔ بڑے بڑے لوگوں نے، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، منگولوں سے ان کی لڑائی چل رہی تھی، عین لڑائی جوش پر تھی کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے ہوئے سواری سے اترے اور نیچے کپڑا بچھایا اور نماز کی نیت مانی۔ دشمن نے جب دیکھا، انہوں نے ان کا گھیراؤ کر لیا اور کہا کہ رکیں، دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے نہایت اطمینان سے بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے ہوئے، ہم تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ٹرین میں بیٹھے ہوں، اسٹیشن سے نیچے اتر کے نماز پڑھیں تو آدھا دھیان نماز میں ہوتا ہے اور آدھا ٹرین کی طرف ہوتا ہے کہ ترچھی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں کہ چلی تو نہیں، اور اگر کہیں کسی اور ٹرین کا ہارن بج جائے تو جان منہ کو آتی ہے کہ کہیں ہماری کا تو نہیں بج گیا۔ یہ صرف ٹرین نکلنے کا خوف ہے، اور بعض لوگ تو وہ بھی نہیں پڑھتے۔
اور یہاں وقت کا بادشاہ ہے، جنگ میں ہے، اور نماز اتر کے نیچے پڑھ رہے ہیں، دشمن نے چاروں طرف سے گھیر لیا، تو پرواہ نہیں۔ جب سلام پھیرا تو دشمن نے کہا یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ کہا اس رب کی عبادت کر رہا تھا جس نے مجھے اور آپ سب کو پیدا کیا ہے، جو سب سے بڑا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات کے دل ہیں، جس کی گرفت اور قدرت سے کوئی بھی باہر نہیں ہے۔ اللہ نے اس عمل کا ایسا روب ڈالا دشمن پر، دشمن نے یہ کہا کہ جو ایسا بہادر ہو، ایسا جری ہو، ایسا نڈر ہو، بے باک ہو، ہم اس کو فتح نہیں کر سکتے، ہتھیار ڈال دیں، ہتھیار ڈال دیں۔ یہ آج کے زمانے کے حالات ہیں، حضور کے زمانے کے حالات نہیں ہیں۔ تو نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، پڑھنی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی گویا وہ تو اسلام سے نکل گیا۔ اس کا تو اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اسلام کی رونق ہی نماز سے ہے۔ اور پھر میں نے جیسے عرض کیا کہ ہر نبی پر فجر کی 2 رکعتیں، حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے، جنت سے جب زمین پر اترے تو رات کی تاریکی تھی، یعنی رات کی تاریکی میں حضرت جنت سے نیچے زمین پر تشریف لائے، اور یہ پہلا موقع تھا کہ جب زمین پر اترے، کیسی زندگی گزرے گی، پریشان ہو گئے دیکھ کر کہ جنت تو پر نور ماحول، روشنی، زندگی آسانی سے، اس تاریکی میں میری زندگی کیسے گزرے گی، کیا حالات ہوں گے۔ یعنی یہ تو تصور بھی نہیں تھا کہ بھئی سورج بھی نکلے گا، چاند بھی نکلے گا، یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا۔ ابھی تو پہلا ہی مرحلہ ہے، زمین پر آئے ہیں، ایک نامانوس جگہ ہے، اجنبی جگہ ہے جہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ اور آپ کی اہلیہ زمین پر اترے، اور اس سے پہلے زمین پر کچھ بھی نہیں۔ پریشان ہیں کہ اس تاریکی میں زندگی کیسے گزاروں گا۔ تو اللہ نے کیا، جب رات پوری ہونے لگی، رات کی تاریکی چھٹنے لگی، دن کا اجالا ہونے لگا، تو بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، اور شکرانے کے طور پر 2 رکعت ادا کی، 1 رکعت رات کی تاریکی کے جانے میں، اور 1 رکعت دن کی روشنی کے حاصل ہونے میں۔ اے اللہ، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے آسانی پیدا کر دی، ورنہ تاریکی میں زندگی گزارنا کتنا مشکل مرحلہ تھا۔ تو سب سے پہلی نماز فجر کی حضرت آدم علیہ السلام نے ادا کی، ظہر کی نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی، عصر کی نماز حضرت یونس علیہ السلام نے ادا کی،
مغرب کی نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ادا کی، عشاء کی نماز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادا کی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اور موسیٰ علیہ السلام ابراہیم سب کے اعمال کا مجموعہ حضور کو دے دیا۔ سب کے اعمال کا مجموعہ، سب کی زندگی بھر کے اعمال کا مجموعہ حضور علیہ السلام کو دے دیا۔ اور کس قدر احسان فرمایا، فرمایا کہ آپ 5 نمازیں پڑھیں گے، ثواب 50 کا ملے گا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات بدلتی نہیں۔ پڑھنے میں ہم نے تخفیف کر دی آپ سے، لیکن اجر و ثواب میں اتنا ہی رکھا، انعام اتنا ہی رکھا، اس میں کوئی تخفیف نہیں۔ اور قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے زمین سے لے کر آسمان تک اس کو گھیر لیتے ہیں۔ رحمت الہیہ دائیں بائیں آگے پیچھے سے اسے زمین سے آسمان تک گھیر لیتی ہیں، اور جب وہ نماز شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اسے کہتے ہیں کہ اگر تجھے پتہ چل جائے کہ یہ تو کتنا بڑا عمل کر رہا ہے اور تیرے سامنے کون ہے، تیرے سامنے کون ہے اور تو کتنا بڑا عمل کر رہا ہے، تو قیامت تک نماز سے سلام نہ پھیرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالی ہماتن اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور جب تک یہ نماز میں متوجہ رہتا ہے، ادھر ادھر نہیں بھٹکتا، رحمت الہیہ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تجھے پتہ چل جائے کہ تیرے سامنے کون کھڑا ہے، تو کبھی بھی نماز سے سلام نہ پھیر۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمتیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو حجر اسود کا پتھر ہے یہ جنت سے آیا تھا، اللہ نے اس پر ایک حجاب ڈال دیا، نہیں تو یہ اتنا روشن تھا کہ روئے زمین کو یہ روشن کر دیتا، روئے زمین کو روشن کر دیتا۔ اللہ نے اس پر حجاب ڈال دیا۔ اسی طرح مقام ابراہیم کا پتھر، اسی طرح جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو رحمت الہیہ سامنے ہوتی ہیں، اللہ نے یہ پردہ ڈال دیا۔ اگر یہ پردہ نہ ہوتا پھر تو کافر بھی ٹوٹ پڑتے، کہ یہ کتنی بڑی دولت سمیٹ رہا ہے مسلمان۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جب نمازی نماز کی نیت باندھ کر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اتنا کہتا ہے تو اللہ زندگی کے پہلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنا کہنے پہلے تمام گناہ معاف فرما، اور فرمایا کہ جب سورت فاتحہ پڑھ لیتے ہیں تو ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی یہ زندگی بھر میں نہیں، ہر نماز کی ہر رکعت، یعنی جب آپ فرض نماز پڑھتے ہیں پہلی رکعت، اور فرمایا کہ جب رکوع کرتے ہیں
تو رکوع کرنے پر تورات کی تلاوت، زبور کی تلاوت، انجیل کی تلاوت، پورے قرآن پاک کی تلاوت، یعنی اگر کسی نے ایک مجلس میں 4 کتابوں کی تلاوت پوری کر دی ہو، جو اس کو اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں وہ اس ایک کو عطا فرماتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے ایک دیدار تو اپنا حضور کو عرش پر عطا کیا، اور یہاں نماز میں بھی اللہ کو حضور کو اللہ کا دیدار نصیب ہو جاتا تھا، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی انسان سجدے میں ہوتا ہے تو اس وقت سب سے زیادہ قریب اللہ کے ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب اللہ کے ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک سفید پرندہ ہے جو کیچڑ میں لت پت ہوا اور بالکل آلودہ ہو گیا، پانی میں گیا، غوطہ لگایا، بالکل اجرا ہو گیا۔ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 5 دفعہ اس نے عمل کیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، یقیناً یہ جو آپ نے مجھے عمل دکھایا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت تو ہے، آپ کی کوئی نہ کوئی حکمت تو ہے۔ فرمایا ہاں، ہم آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ آپ کے بعد جو امت آئے گی اور ہمارے نبی آئیں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کا امتی ایک نماز پڑھ کے نکلے گا تو ایسے گناہوں سے صاف ہو جائے گا جیسے پرندہ پانی میں غوطہ لگانے کے بعد بالکل صاف اجلا ہو گیا۔ اگلی نماز تک پھر وہ گناہوں میں لت پت ہوگا، پھر نماز پڑھے گا، پھر صاف ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ جب وہ 5 نمازیں وقت پر ادا کرتا رہے گا تو میرا وعدہ ہے کہ میں اس کو جنت میں ضرور داخل کروں گا، میرا وعدہ ہے کہ میں اس کو ضرور جنت میں داخل کروں گا۔ کتنا اونچا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے اور اخلاص سے نماز پڑھتا ہے اور اس کی نماز قبول ہو گئی، اس کی نماز قبول ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس قبول شدہ نماز کی برکت سے ایک فرشتے کو پیدا فرماتے ہیں جو قیامت تک اس کے لیے نماز پڑھتا رہتے ہیں اور اس کے مغفرت کے لیے دعا کرتا رہتا ہے۔ میرے عزیزو، کتنا اونچا عمل ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دیکھو آج اگر ہمیں کوئی انسان یہ کہے کہ بھائی آپ فلاں طرف نہ سفر کرنا، بھائی کیوں؟ بھائی ہنگامہ ہو رہا ہے، لوگ گاڑیوں کو آگ لگا رہے ہیں، پتھراؤ ہو رہا ہے، گولی چل رہی ہے، تو ہم میں سے کوئی بھی ہمت کر کے نہیں جاتا۔ حالانکہ یہ آدمی غلط بیانی بھی کر سکتا ہے، جھوٹ بھی بول سکتا ہے، لیکن قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سچا کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی 5 نمازیں اہتمام سے ادا کرتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کو 5 انعام عطا فرماتے ہیں۔ سب سے بڑا انعام اور سب سے پہلے دنیا کا جو انعام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اس کا رزق آسان کر دیتے ہیں، کشادہ کر دیتے ہیں، رزق میں وسعت پیدا کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا، قبر کا عذاب اس سے ہٹا دیتے ہیں۔ تیسرا، پل صراط سے ہوا کی طرح اس کو گزار دیتے ہیں، پل صراط سے ہوا کی طرح گزار دیتے ہیں۔ اور چوتھا، نامہ اعمال، اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ ہمیں یاد رکھیں گے؟ آپ نے فرمایا 3 مواقع ایسے ہوں گے کہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، 3 مواقع ایسے ہوں گے کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ یا رسول اللہ وہ کون سے ہوں گے؟ فرمایا جب پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، جب وزن اعمال ہوگا، اور جب تک نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں نہیں مل جائے گا اس وقت تک کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ تو فرمایا کہ نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیتے ہیں، دائیں ہاتھ میں۔ اور جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ وہ خوشی سے جھومے گا، آواز لگائے گا کہ دیکھو میں کامیاب ہو گیا، دیکھو میں کامیاب ہو گیا، دیکھو میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی یہ کامیابی کا بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہوگا، میں کامیاب ہو گیا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چوتھا انعام اس کو یہ عطا کریں گے کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا کر دیں، اور 5واں نامہ اعمال، 5واں بغیر حساب و کتاب کی اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں داخل فرما دیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جو پہلی جماعت حضور کی جنت میں داخل ہوگی، ان کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے سورج کی روشنی ہے۔ چہرے نہیں، ہاتھ بھی، پاؤں بھی، چہرہ بھی۔ تو فرشتے ان کو کہیں گے دیکھ کر کہ آپ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں، کون ہیں؟ وہ کہیں گے پیغمبر بھی نہیں، رسول بھی نہیں، نبی بھی نہیں، ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ جماعت جا رہی ہوگی تو باقی امتیں کناروں پر ہو جائیں گی، انہیں راستہ دے دیں گی، جائیں۔ اور فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تم کون ہو؟ یہ بتائیں گے ہم حضور کی امت۔ فرشتے کہیں گے اچھا یہ ایسی نوران تمہارے کیا اعمال تھے، کیا اعمال تھے؟ یہ کہیں گے ہمارا عمل یہ تھا کہ ہم نماز قضا نہیں کرتے تھے، وقت پر پڑھتے تھے، اور آذان سے پہلے ہی نماز کے انتظار میں مسجد میں آ کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے، مسجد میں آ کر کے بیٹھ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ جب قیامت کے دن لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو یہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے اس کے رحمت کے دسترخوان پر مزے سے کھا رہے ہوں گے، پی رہے ہوں گے، ان کو پرواہ بھی نہیں ہوگی کہ بھی حساب کتاب کیا ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، میرے عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ دیکھو روزے کا قرآن میں صرف ایک جگہ ذکر آیا، دوسرے پارے میں بس، یعنی یہ سمجھو کہ 5 یا 6 آیت روزے کے بارے، اور
قرآن پاک میں کون سا پارہ ایسا ہے کہ جس میں کئی مرتبہ نماز کا ذکر نہیں آیا؟ کوئی پارہ ایسا دکھائیں جس میں کئی مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ قرآن میں نماز کا ذکر آیا ہے۔ وہ عمل سال میں ایک مرتبہ ہے، یہ سال میں نہیں، دن میں 5 مرتبہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معمولی عمل نہیں، بہت اونچا عمل ہے۔ جتنا اونچا عمل ہے ہماری توجہ اس کی طرف اتنی ہی زیادہ ہونی چاہیے، اتنی ہی زیادہ ہونی چاہیے۔ لیکن یہ دکھے ہوئے دل کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ رمضان کے بعد دیکھو یہ جو مساجد ہے نا، اللہ تعالیٰ کی مساجد، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ یہ زمین کل قیامت کے دن خبریں بیان کرے گی، یہ ہمارے ہاتھ بولیں گے، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ پاؤں بھی بولیں گے، یہ زمین بھی بولے گی۔ تو ہمیں ادراک نہیں ہے یہ در و دیوار، یہ زمین، یہ راستے جن راستوں سے ہم آتے ہیں۔ اللہ اکبر، حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے، ایسا ہے جیسے احرام باندھ کر بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہے۔ ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں، گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور زمین کہتی ہے سب سے زیادہ محبوب انسان مجھے تو ہی ہے جو میری پشت پر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مسجد کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ نماز اور یہ مسجد، آپ یقین جانیں جب نمازیوں سے بھری ہوتی ہے تو اس کی کیفیات، روحانیت اور اس کی دعائیں اور اس کا اللہ کے سامنے گواہی دینا، اور جب یہ آباد ہو کر، با رونق ہو کر بے رونق ہو جاتی ہوگی تو اس وقت کیا حالات ہوں گے۔ اس لیے میری درخواست ہے سبھی بھائیوں سے، ہم ہمت کریں، ارادہ کریں۔ دیکھو اللہ نے ابن آدم کو یہ طاقت بخشی ہے کہ یہ جب کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر اس کو کر گزرتا ہے۔ ابن آدم، بنی آدم، انسان کسی کام کا اگر ارادہ کر لے تو کر گزرتا ہے۔ عزم بنیاد ہے، عزم بنیاد ہے۔ ہم ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو نماز اور 5 وقت کی نماز مسجد میں ذوق و شوق کے ساتھ رمضان میں ہم جیسے ادا کرتے تھے، انشاءاللہ ویسے ہی ذوق و شوق کے ساتھ ہم عام دنوں میں بھی ادا کریں گے۔ کیا خیال ہے آپ کا بھائی؟ جو کہتے ہیں انشاءاللہ ہم ارادہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے اللہ کے فضل سے۔ اور دیکھو میرے بھائی، فجر کی نماز تو ایسی ہے، اس کا انعام بھی بہت بڑا ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ فجر میں اللہ نے رزق کی تقسیم لکھی ہے، تقسیم۔ جو فجر کی 2 رکعتیں ادا کر لیتا ہے تو سارا دن اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے سامنے حال ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ رزق کے خزانے کھول دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ بہت بڑا مجمع ہے اللہ کے فضل سے، جو 4 نمازیں تو ماشاءاللہ سے پڑھتے ہیں، بس بعض دفعہ گھر پڑھ لیتے ہیں، بعض دفعہ ادھر ادھر پڑھ لیتے ہیں، بعض دفعہ دیر سے پڑھتے ہیں۔ تو ان سے درخواست ہے کہ یہ 4 نمازیں مسجد میں جماعت سے پڑھنی ہیں۔ فجر کی نماز کا تو الارم لگا کے رکھنا ہے، اور الارم بھی دور کر کے رکھنا ہے، دور کر کے کہ اٹھ کے جا کے بند کرنا پڑے، اور اس سے پہلے رات کو اللہ سے مانگ کے سونا ہے، اے اللہ آپ ہی اپنی رحمت سے
مجھے ہمت دیجئے، توفیق دیجئے، طاقت دیجئے کہ میں نماز فجر کی مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کروں۔ انشاءاللہ جب آپ اللہ سے مانگ کے سوئیں گے تو اللہ توفیق بھی دیں گے، ہمت بھی دیں گے، اٹھائیں گے بھی، اور یہ کتنی بڑی نعمت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ ہم فجر کی نماز انشاءاللہ مسجد میں ادا کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر ہماری زندگی میں ہمارے لیے خیروں کے دروازے کھولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔